إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ چند آیات مقدسات دے اندر اللہ پاک نے مسلمان موحدین لوگاں نو چند احکامات تے عمل کرنے دا تاکیدی حکم فرمایا. بالخصوص نماز دے متعلق اللہ نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کسے صورت دے اندر نماز نو چھوڑ نہیں سکدا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ پاک نے سوہنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تاکیدی حکم فرمایا تاکہ امت محمدیہ نال تعلق رکھن والے ہر فرد نو اس حکم دی اہمیت دا پتہ چل جائے کہ اس حکم تے عمل کرنا کتنا اشد ضروری ہے جس حکم نو اللہ سپیشل اپنے محمد نو فرما رہا ہے. جس پیغمبر دا ہر عمل ہر حرکت ہر سکون اللہ دی منشا دے مطابق گزر رہا ہوئے ایسے وجود چوں احکامات الہیہ دی نافرمانی دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا. مگر اس دے باوجود اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تاکیدی حکم فرمایا کہ میرے محبوب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے ہی اتارا ہے آپ کی طرف لا ریب کتاب کو بالحق. اس کا اترنا بھی حق اور صداقت پر مبنی ہے. چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے متعلق مشرکین منافقین دا سب تو وڈا بہتان اے ہوندا ہے کہ محمد کسے آدمی کولو جا کے تے اے گلاں پڑھ سکھ کے آندا ہے اور سانو آدا ہے کہ اے میں محمد دے دل دتے اللہ والو وحی دا نزول ہویا ہے.
مگر مشرک یہ آدھے ہن کہ نہیں یہ اللہ دی کتاب نہیں ہے بلکہ من گھڑت ہے، اے محمد خود گھڑ کے لے آندا ہے تے نسبت اللہ دی طرف کردا ہے۔ اللہ نے پہلے تو یہ جواب دیتا کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، سب تو وڈا ظالم او بندہ ہوندا ہے جیڑا گل آپ گھڑیندا ہے تے متھے اللہ دے لا دیندا ہے۔ اس واسطے میرا سونا محمد الرسول اللہ نہ آپ گھڑیندا ہے نہ میں رب دے متھے نسبت لیندا ہے، میں اللہ خود اس بات دی شہادت دے رہا ہاں کہ انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس کتاب مقدس دا میں رب والوں آونا بالحق، اس دا اترنا میرے پیغمبر دے دل مقدس دے اندر جمع ہونا، اور جمع ہون والی میں رب دی کتاب اے سارے دا سارا میں رب والو سچ محمد نو ملیا ہے۔ لہذا میرا پیغمبر لہو دعوت الحق، جدا اسا سارے دا سارا سچ چاہ کے تے محمد پاک نو دے دیتا ہے، اور تیرے ذمے بھی کم اے ہے کہ میرا پیغمبر لوگاں نو دعوت بھی دے تو اسے حق علی کتاب ہی دے، لہو دعوت الحق۔ باقی رہ گیا تے پیغمبر دے وجود اتے نبوت اور رسالت دا سہرا تے تاج پواونا، صاف ظاہر ہے جدا اللہ دی کتاب دا انکار کرنا ہے تو خود بخود پیغمبر دی نبوت دا بھی انکار ہو گیا۔ جدا ایک آدمی پیغمبر نو کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بولنا ہے معاذ اللہ، اے من گھڑت گلاں سانو سنائینا ہے، تو یقینی بات ہے کہ او قوم اس پیغمبر دی نبوت اور رسالت دی صداقت تے ایمان نہیں رکھتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ دے قرآن نال ٹکراؤ پیدا کردا ہے اس دا دین محمد الرسول اللہ دے کسے شعبے تے ایمان ہو سکدا نہیں ہے، مگر اس دے باوجود پھر بھی اللہ پاک نے اپنے سونے محمد پاک دی گواہی دیتی، کہ جائے کہ دنیا آکھ رہی ہے کہ معاذ اللہ ھذا ساحر کذاب، اپنے ایمان نال دسو ہزاراں دے لوگ کھلوتے ہوئے تے سونا محمد الرسول اللہ وچ موجود ہوئے تے سارے لوگ انگل کر کے آکھن ھذا اے جیڑا کھلا ہے محمد ساحر کذاب، اے جھوٹا بھی ہے تے جادوگر بھی ہے، اپنے ایمان نال دسو اس وقت محمد پاک دے دل دوتے کیا گزر رہی ہے۔ صرف جھوٹا نہیں آدھے بلکہ ایک جگہ تے قرآن پاک فرماندا ہے کہ مشرکین آدھن ھذا کذاب اشر، چونکہ مانا کرنا پوندا ہے کیونکہ اللہ پاک نے جو کتاب مقدس دے اندر اے الفاظ بیان فرمائے، مشرک قوم آدھی ہے یہ جھوٹا بھی ہے اشر اور بڑا سرے دا شرارتی آدمی ہے۔ شر دا مانا تو جان دے ہو نا، شر دا کیا مانا ہوتا؟ شرارتی۔ اشر بہو وڈا شرارتی ہے معاذ اللہ محمد، مگر پھر بھی اللہ پاک نے سونے محمد الرسول اللہ دی شہادت دا اعلان فرمایا، انا ارسلناک بالحق، جیویں میرے قرآن دی صداقت وچ شک نہیں آ سکدا، انجے میرے محمد دے مصطفیٰ ہونے وچ بھی شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میرا سونا محمد الرسول اللہ جتھے بھی کوئی معاملہ آ جائے، چاہے دین دا ہوئے یا دنیا دا ہوئے،
میرا سونا پیغمبر تو فیصلہ کیتا کر تا میں رب دی یہ سچی کتاب قرآن نال کیتا کر. اور پھر مزے دی گل یہ ہے کہ جویں ٹھیک ہے قرآن پاک آ گیا ہے، مگر تیرے سامنے مختلف ادوار دے اندر مختلف مقدمات تیرے عدالت نبویہ دے اندر پیش ہونے. کیسا اللہ نے سونا جملہ بیان فرمایا ہے. اگو فرمایا بما اراک اللہ. میرا سونا تیرے سامنے قرآن بھی پہ ہوئے، تیری اپنی فہم و بصیرت بھی ہوئے، تین سونے محمد الرسول اللہ دی ذہانت بھی ہوئے، عقل و فہم بھی ہوئے، مگر اپنے عقل نال فیصلہ نہیں کرنا. بما اراک اللہ، میرا قرآن اگو رکھ کے فیصلہ اونج کرنا ہے جی میں تے محمد نو میں اللہ خود سمجھا چھوڑا. اراک اللہ، جی میں اللہ خود تینو سمجھاواں اونج میرا سونا محمد الرسول اللہ لوگاں دے درمیان فیصلہ فرما دیتا کر. دیکھیا ہوں قرآن پاک دا حکم کچھ ہوئے تو اس دے خلاف اللہ پیغمبر نو سمجھ دے سی؟ بولو تو صحیح رہا یار. سوڑے محمد الرسول اللہ نو اللہ نے جو فہم و بصیرت دیونی ہے اسے کتاب مقدس دے عین مطابق دیونی ہے. خود اندازہ لگاؤ کہ جتھے لکھاں دی آبادی پیغمبر نو اگے جھوٹا تے شرارتی آدن، ایو جی قوم دے اندر تا سونے محمد الرسول اللہ نو اپنا ہر سا بڑا محتاط ہو کے بسر کرنا پیا پوندا ہے. جتھے ہر وقت شیطان تے شریر قسم لوگاں دیاں نظراں وجود پیغمبر تے جمعیاں ہوئیں، حتیٰ کہ ایک تاریخ دی کتاب دے اندر واقعہ نقل ہے کہ مشرکین نے ہر لحاظ نال پیغمبر نو کمزور کرن دی کوشش کی تھی، مگر ہر محاذ تے مشرک ناکام ہوئے. ہمیشہ کسے بندے نو اپنے زیر اثر لے آونا ہوئے نا غیر شرعی طریقے نال یا ظالمانہ طریقے نال، تا ہمیشہ اس بندے دیاں کمزوریاں تے تجسس کیتا جاندا ہے کہ اس بندے دی کمزوری نو پکڑو. انہاں ہر لحاظ نال ویکھیا کہ محمد وچوں سانو عیب کوئی نہیں نظر آیا. انہاں ایک عورت تیار کی تھی کہ تو محمد دے گھر دے اندر جا کے رہ تو انہوں بہلاون پھسلاون دی کوشش کر تاکہ اس دا کردار جڑا ہے اس دا تھوڑا جیا کمزور سانو اگر نظر آ گیا تا اسا بھرے لوگاں دے اندر اکساں ویکھو جی اپنے آپ نو نبی آدا ہے تے خود لڑکیاں نال عشق مشوقی کریندا ہے. دیکھو مشرک کس حد تک گر جاندا ہے. دین نو مٹاون واسطے اپنیاں دھیاں نو بھی پیش کرن تو گریز نہیں کریندا. 7-8 دن رہی مگر کوئی کبیر والے دا یا پاکستان دا ملنا تا ہے ہی نہیں. او ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس دی ایک قدم دے اندر اللہ پاک رحمت تے سمندر ایسے بے پایا وہا دیندا ہے کہ دشمن بھی تسلیم کردا ہے کہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اس وجود چ کدی عیب ظاہر ہو سکتا نہیں ہے. 8 دن اس گزارے. 8 دنوں دے بعد انہاں پورے اپنے قوم قبیلے دے نمبردار قریشی سردار بلائے بٹھائے. اس عورت نو بلایا، بڑی اس انتظار دے اندر ہن کہ آج کوئی نہ کوئی سانو پوائنٹ محمد دے خلاف مل جاسی. سارے منتظر بیٹھے ہن. وہ آئی عورت آہل نال رو کے آکھن لگی ابو جہل مینو بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے 8 دن محمد دی ہر ادا تے میں نظر رکھی ہے،
مینو رب کعبہ دی قسم ہے محمد جیا معصوم مینو دنیا تے اج تک نظر کوئی نہیں آیا. میرا ادھتے کے اثر ہونا آئی او دی رحمت نبوت دا میرے اتے اثر ہو گیا ہے. میرا دل مند ہے کہ محمد دے نال دا بے عیب تے معصوم شخصیت دنیا تے اور کوئی نہیں. مگر مشرک جدہ لا جواب ہوندا ہے تو سب تو پہلا ہوتا ہے پتہ کہ اگو جواب ہوتا ہے نہیں سانو معلوم ہوتا ہے محمد دا تیرے اتے ہی جادو چل گیا ہے. بے دین تے جھوٹے بندے دے کوئی صبح شام دوپہر دا پتہ کوئی نہیں ہوتا. ہن دیکھو پہلے میں تھوڑے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وہ مشرک آتے ہیں ہاذا ساحر محمد جادوگر ہے، یعنی خود جادوگر ہے. مگر کچھ دنوں دے بعد وہ آکھن لگے الا رجلا مسحورا، نہیں یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ اے دے اتے جادو چل گیا ہے. ایک ٹائم آدھے جادوگر ہے تے وت کے آدھے نہیں جادوگر نہیں بلکہ اے دے اتے جادو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق 10 سرداراں دی میٹنگ ہوئی. میٹنگ ہو رہی ہے تے ایک سفید ریش بابا بزرگ انہاں دی میٹنگ دے اندر آ کے شریک ہویا، جیڑا بابا انہاں 10 سرداراں دے واسطے اجنبی ہے، انہاں دی جان سنجان کوئی نہ. میٹنگ اس بات دی ہو رہی ہے کہ محمد نو ناکام کس طرح کیتا جائے، او دے خلاف بہتان تے الزامات تراشیاں جڑیاں ہیں اس دی بوچھاڑ کس طرح اچھالی جائے، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ دن بدن محمد الرسول اللہ اپنے منصب نبوت دے اندر کامیاب ہوندا جا رہا ہے. وہ جڑے 10 بندے بیٹھے آنا میٹنگ ہو رہی ہے، ایک مشورہ دیتا دعا دیون لگا. جیڑا بھی کوئی مشورہ دے وہ جڑا اجنبی بابا آ کے بیٹھا ہا انہاں دے اس مشورے نو آکھے بھئی یہ غلط ہے، ان تسا اس مشورے نال محمد تے کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک آکھیا بھی اساں انج کرنے ہیں کہ بندے بندے نو اکسائیں جو محمد دے نیڑے نہ لگیا اے جادوگر ہے تے بندے نو پاگل تے دیوانہ کر چھڑیندا ہے. ہن او جڑا بابا آیا بیٹھا ہا اس آکھیا الو دے پٹھے ہو، محمد نو جو جادوگر آکسو تو یقینی گل اے ہے کہ جادو تاں ہی حاصل ہو سکدا ہے جے کوئی اس جادو دا استاد ہوئے جہاں کول محمد نے سکھیا ہوئے. تو یقینی گل ہے تانوں لوگاں دے سامنے محمد دا کوئی استاد بھی پیش کرنا پوسی تے حرامیوں تانوں پتہ ہے محمد دا دنیا تے کوئی استاد کوئی نہیں. دوے بولیا اس آکھیا بھی اینو اکساں کذاب جھوٹا ہی نے من گھڑت گلاں کریندا نے دے نیڑے نہ لگیا ہے. اس ابو جہل نو آکھیا بے حیا تو آپ نہیں مینو آکھیا مار اے تو بے اے نیا ہاتین مثل محمد، مینو بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے میری انہاں اکھی نے محمد دے نال دا سچا دنیا تے ویکھیا کوئی نہیں. تو پھر کوئی اودا تانوں جھوٹ ثابت کرنا پوسی جدا تسا خود مندے ہو کہ محمد امین تے صادق ہے. یہ لمبی چوڑی میٹنگ ہے جڑا میں دسنا چاہنا. جس ٹائم اس نے 10 سرداراں دے مشورے نو کٹ کر دیتا اس وقت ابو جہل آکھیا بھئی تو دس ہن تو کئی بلا ہے تو سانو کوئی مشورہ دے تو ہے کون. اس آکھیا بھئی ہن مینوں مجبوراً ظاہر کرنا پوندا اصل وچ میں تہاڈا پیو حضرت ابلیس شاہ صاحب ہاں. میں کون شاہ صاحب آئی ابلیس آئی مگر شکل کیڑی آئی بابے والی بڑی ہوئی ہے، بزرگ والی شکل بڑی ہوئی ہے. تھوڑا جیا غور کر، ہر انسان دا شیطان دشمن ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہر انسان دا چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اللہ خود فرماتا ان الشیطان للانسان عدو مبین. ہر انسان دا کھلم کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے.
مگر قربان جائیے عظمت محمد الرسول اللہ تو شیطان نو خود چل کے آونا پیا ہے، ٹل لایا اس محمد نو ناکام کرنے دا، مگر اللہ فرماندا میرا سونا واللہ یعصمک من الناس، ایک نہیں کروڑا شیطان رل کے آ جاویں تیرے وال نو بھی ڈنگا کر سکدا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ تیری عزت دی عصمت دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ اور سمجھ رہے ہو؟ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ شیطان خود ٹل ودا لیندا ہے مگر محمد نو ناکام بولو کر سکے ہے؟ تے جیڑے ہون آکھیں جو نہیں شیطان دا نبی تے جادو چل گیا ہے او خود شیطان ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بولو جے نبی پاک دے وجود باوجود تے شیطان دا جادو دا اثر چل ونجے تا ول شیطان اتے آ گیا، معاذ اللہ محمد تلے آ گیا۔ اللہ فرماتا یعصمک من الناس، میرا پیغمبر ساری دنیا مل کے آ جائے او مینوں رب ہون دی قسم ہے تیری جتی تے بھی کسے شیطان دا اثر نہیں ہوگا۔ تے ہون بھی کوئی آکھے جو میاں جادو بر حق ہویا نبی تے چل گیا ہویا تو حرام دا، گل جادو دی کرے تے وت بطور دلیل دے میرے محمد نو پیش کرے، اس دا میرے سونے محمد کریم دے سچے تے لا رائب کلمے نال تعلق بالکل کوئی نہیں۔ شیطان من گیا ہے کہ تسا بھاوے جتنی محنت کر لو محمد چو تانوں عیب نظر نہیں آ سکتا۔ انہاں کہا تو دس، اس آکھیا ان کرو سارے قوم تے قبیلیاں دے سرداراں نو کٹھا کرو، سارے رل کے تے محمد تے حملہ کرو، محمد نو جے توڑی قتل نہ کرے سو او توڑی توڑی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ اے مشورہ انہاں نو کہیں دیتا ہے شیطان۔ ہن اللہ ویکھو اتو کے پہ فرماندا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، میرا سونا تلے او تیرے قتل دیا تدبیرہ پہ کریں دے ہن، مکر اللہ تے محمد نو بچاون دی تدبیرہ میں اللہ عرش تے پہ کرے دا، او تینوں مٹاون دی تدبیرہ پہ کر دین، اسا تینوں اچا ودھاون دی تدبیرہ پہ کریں دے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلیا؟ تدبیرہ انہاں بھی کیتیاں، تدبیرہ اس بھی کیتیاں۔ اللہ فرماندا پھر نتیجہ کہندا نکلیا واللہ خیر الماکرین، تدبیر کم آئی تو صرف اللہ دی آ گئی، اور کسے دی چل سکدی نہیں ہے۔ بڑے انجے اللہ دے پیغمبر گھر تشریف فرما ہن، آرام فرما رہے ہیں، باہروں سارے دے سارے قبیلے والے کٹھے ہو کے آ گئے، اور جویں انہاں نوں وڈ کے نے مشورہ دیتا ہاں بے این کر کے انہاں دا شیطان ویکھو نا کیسا حرامی ہے، کسے ایک بندے دے ذمے نے سلایا، اس آکھے سارے رل کے، کیا مطلب بھئی تاکہ اگر کوئی پتہ لگ بھی جاوے کہ محمد نو فلانے بندے قتل کیتا ہے تک قصاص دی دیت جڑی ہے ایک تے نہ آسی بلکہ سارے آتے آسی، کیونکہ فائدہ جو تو سارے قبیلے آلے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام اندر آرام فرما رہے ہیں، ادھی رات دے ٹائم تے باہروں آ گئے، تے انہوں نے پتہ ہے کہ ادھی راتی محمد کریم نکل کے تے ایک تھلے تے ونج کے تہجد دے نفل ادا کریندا ہے، اسا رستے دے اندر تاک لا کے بس آئیں تے محمد نو قتل کر دے۔ نبی علیہ السلام تو ستے پے ہیں تے اللہ کہ اٹھی میرا سونا پیغمبر، ہن سمن دا ٹائم ختم ہو گیا، یا ایھا المدثر قم، او چادر اوڑھ کے سمن والے میرے محمد اٹھی، ہن سمن دا ٹائم ختم ہو گیا۔ اٹھے، اللہ نے فرمایا تو ستا پہ ہیں تے باہروں تیرے قاتل آئے کھلے ہیں، اور سمجھیں دے پہ ہو، کوئی نہیں سمجھ آئیے کہ آئیے زندہ پیغمبر ہے،
وفات شدہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. ایک دیوار دا پردہ ہے. زندہ پیغمبر بھی باہر دے پردے دے وچ کھلوون والے قاتلاں دی آمد دا بھی پتہ چلیا. ہر پردے چ سنن تے جان والا کون ہے؟ بولو نا. ایک اللہ دی ذات ہے. اللہ دا پیغمبر جے عالم الغیب ہوندا یا حاضر تے ناظر ہوندا، ہر جگہ تے حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے، تو سوڑے محمد کریم نو اللہ دا اے پیغام آونا اور اٹھا کے دسن دی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ محمد تا پہلے ہی جاندہ ہے حاضر ناظر ہے. اللہ نے ستے پہ پیغمبر نو اٹھا کے دسے ہی تائیں ہے تاکہ ہر پردے چ جانن تے ویکھن والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے. اللہ دے پیغمبر اٹھے. کمال ہے کہ جیڑے قاتل بن کے آئے کھلے آن انہاں ساریاں حرامیاں نے اپنے پیسے بطور امانت دے محمد کریم کو رکھے ہوئے آن. او دشمن بھی مندے ہن کے امانت چ محمد خیانت کر سکدا نہیں. جیڑے محمد کریم دے قاتل بن کے آئے کھلوتے ہیں انہاں بھی اپنی امانتاں کہیں کول رکھی ہوئی آن محمد الرسول اللہ کو. نبی علیہ السلام اٹھے. حضرت علی بھی انہاں دی نال میت چہن. انہاں فرمایا این کر میری چارپائی تے تو لیٹ جا اور اے ہے نی انہاں فلاں فلاں قبیلے دے سرداراں دی امانتاں میرے کول ہیں. اے اتنی جڑی ہے اے فلانے دی، اے اتنی فلانے دی، اے اتنی فلانے دی، فلانی شے فلانے دی. مینوں اللہ نے حکم ہن ہجرت دا دے دیتا ہے. میں ویندا پیاں تے اے انہاں دیاں امانتاں منو ان انہاں دے گھراں تک تو ضرور پہنچا چھوڑے. اے سبق دیتا ہے. آج تو بندہ نالی نہ پیا گلی چ کڈن دیندا ہوئے نا تو بھاویں ہزاراں روپیے تھانے چ بھر کے جھوٹا کیس ہی کرنا پوے تو کرن تو راندا نہیں. اے ساڈے محمد الرسول اللہ دی رحیم و کریمی ویکھو کہ او دی جان دے دشمن ہن مگر وت بھی محمد کریم نو انہاں دشمناں دی امانتاں دا فکر ہے کہ انہاں دی امانتاں میرے کول ضائع نہ ہو جاویں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میری چارپائی تے لیٹ جائے. حضرت علی بھی بڑی اعلیٰ اچھی قسمت والا ہے جس نو بستر نبوت محمد الرسول اللہ نصیب ہویا. جس بسترے تے رحمت للعالمین سوندا ہے اج اسے بسترے تے محمد خود علی نو پہ سوائندا ہے. تو اے امتیاز تے اے شرف اللہ نے علی دے حصے چ کیتا ہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چادر تان کے سو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبروں اتنے کھلوون دی اجازت نہیں، ہن نکلو اتھوں ہجرت کرو. یا اللہ بہر تا آپ دسے جو دشمن کھلین. اللہ نے فرمایا انج کر ایک مٹھی بھر مٹی دی ادو مٹھی بھر ادو سورت یاسین پڑھنی شروع فرما دے. سورت یاسین محمد کریم پڑھدا جا رہا ہے. پڑھ کے تے انجے مٹھی مٹی دی چا کے تے انہاں والے پاسے انج سٹی ہے. اللہ فرمائندا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرا پیغمبر اے مٹھی تو نہیں سٹی، اے میں انج سمجھ اپنے ہاتھ نال مٹھی مٹی دی سٹ کے تیرے دشمناں نو اللہ کر کے اپنے محمد نو بحفاظت محفوظ فرما لیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انجے سٹی سے ادو سورت یاسین پڑھ دے تے انجے پھوک مری انہیں او انجے انے دے انے بن کے کھلے رہے. محمد کریم انہاں دیاں صفحہ چیر کے تے باہر نکل گئے. جدا باہر نکل گئے انہاں آکھیا ٹائم ایو آئی محمد دے نکلن دا، نکلیا کوئی نہیں. وجہ کیا؟ آخر کار او ڈاکو جڑے ہن دیوار پھلان کے اندر گئے تے انہاں ویکھیا جو چار پائی تو وہ محمد کریم دیے. انہاں چادر اتو جو چھکی تے تلو حضرت علی انہوں نے نظر آئے. اس لیے انہوں نے
دماغ جڑے ہیں نہ پھٹن تے مجبور ہو گئے بے اسا کیڑی گل تے کھلیا سے تے محمد تے ایتھے ہے کوئی نہ. بہرحال زدو کوب کیتو نے مرے نے جویں بندے دے ہتھے کوئی آ جاوے نا مجرم تے اون مار کوٹ کے پوچھ دین بے سارے پچھلیاں دے وی سارا دس بے کتھے کتھے کوئی راندا پیا ہے. محمد کریم کدے گیا ہے؟ حضرت علی آکھیا ہے علی دی ایک جان لکھاں جاناں قربان کر سکدا ہے مگر محمد دی مخالفت علی کدی کر سکدا بالکل نہیں. تو مقصد کیا ہے؟ ہر لحاظ نال محمد کریم دا مقابلہ کیتا گیا ہے. اتنی مخالفت عداوت دے باوجود پھر بھی اللہ دا حکم وہی رہا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. میرا سونا محمد الرسول اللہ دلو ہو کے دل ٹھار کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اے جڑی کتاب مقدس ستائیں پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرمائی. میرا سونا پیغمبر جویں لوح محفوظ نو اساں قرآن واسطے پسند فرمایا ہے انجے قرآن نو جمع کرنے واسطے تے پیغمبر دے دل نو اساں پسند فرما لیا ہے. جویں اس تے ڈاکا کوئی نہیں پہ سکدا انجے اس محمد دے دل والے خزانے تے وی اساں ڈاکا کسے دا پون دیندے کیونکہ اس دا محافظ بھی کون ہے تے اس دا محافظ بھی کون ہے. منیندے ہو؟ اس لوح محفوظ شیطان ہاتھ پا سکتا ہے؟ کوئی آیت چرا سکتا ہے؟ تو محمد دے وجود تے کیویں اثر کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان دوواں نو پسند کرن والا کون ہے؟ توجہ کرے. قرآن پاک دے بارے اللہ فرماندا ہے اِنَّا انزلنا الیک الکتاب اے قرآن حق بن کے آیا ہے. ہن آؤ ایو لفظ اللہ سوڑے محمد الرسول اللہ واسطے بھی بولدا پیا ہے جاء بالحق. جیویں قرآن حق بن کے آیا ہے انجے اس حق دا نمونہ تے صورت میرا محمد بن کے آیا ہے. الیک الکتاب بل الیک الکتاب بل تے محمد واسطے بھی جا بل. کیا مطلب؟ اللہ فرماندا ہے او قرآن جڑا ہے میری کلام بن کے آیا ہے. اے قرآن جڑا ہے میں رب دا بیان بن کے آیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود فرماندا ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ ان علینا بیانا. اے قرآن تیرے دل وچ جمع بھی میں کیتا ہے تے اس قرآن نو بیان کرنے دی قوت تے طاقت بھی تینوں دے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو قرآن مقدس تے نال اگر کوئی بندہ ٹکراؤ پیدا کردا ہے، مخالفت پیدا کردا ہے، اس وقت فرقہ واریت جنم لے لیندی ہے. اس وقت ٹولیاں تے گروہ نکل آندے. جدہ بندہ قرآن تے اپنی سمجھ نو فٹ کرنے دی کوشش کریندا ہے. فرق ایو ہے مسلمان نو قرآن دی فہم تے بصیرت تے اپنی سمجھ نو فٹ کرنا چاہیدا ہے. اے نہیں کہ قرآن پاک تیری سمجھ دے مطابق ہوئے، نہیں، تیری سمجھ جڑی ہے
قرآن دی سمجھ تے بصیرت دے تابع تا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے تائیں تا اپنے محمد نو بھی فرمایا ہے میرا پیغمبر بما اراک اللہ، اپنی سمجھ نال فیصلہ نہیں کرنا، قرآن دے مطابق بھی فیصلہ کرنا ہے تو اج کرنا ہے جویں سمجھ تے بصیرت تینوں دیون والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ قرآن تے تا محمد پاک اپنی پاک سمجھ بھی استعمال نہیں کر سکدا، ملا دی کیا جرت تے طاقت ہے۔ اگلے دن ایک مولوی پہ آکھے واللہ العظیم، اللہ شاءاللہ انہاں مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے، میں مولوی تو نہیں مگر میں علماء حقہ دی جوتیاں دا خادم تے نوکر ہاں۔ او دے الفاظ ہیں، اس آکھیا 1000 ایتاں میرے سامنے پڑھو چا، سمجھ رہے ہو؟ 1000 ایتاں پڑھو چا، میں اس وقت تک نہیں مننا جب تک میں سلف صالحین نہ اجازت دے ویں۔ سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ کہ میں اپنے بزرگاں دی سمجھ دے مطابق چلنا ہے، قرآن دی فہم تے بصیرت دے مطابق نہیں چلنا۔ او خدا را اللہ دا واسطہ ہی نہیں، اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو، دنیا اور آخرت دی عزت تے کامیابی دا خزانہ ہے تو صرف رب دا قرآن ہے۔ اپنی فہم نو چھوڑو، میں وڈا علم ہاں تے میں وڈا عالم ہاں تے مفتی ہاں تے شیخ الحدیث تے خبیث ہاں فلاں ہاں فلاں ہاں فلاں ہاں، اے سارے درجے تینوں ملے ہیں تے محمد دے دین دے پیچھے ملے ہیں، تے محمد دے دین دا نا استعمال کر کے بھوکا ہی محمد دے دین نو، پھر تو عالم نہیں جاہل ہے، مسلمان نہیں کافر ہے، اسلام دا خزانہ بن کے آیا ہے تو صرف محمد دے دل دتے رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ تیری میری سمجھ نہیں اسلام دا نام، میری سمجھ غلطی آ سکتی ہے، کوتاہی آ سکتی ہے، میری فہم دے اندر غلطی آ سکتی ہے، مگر جڑی فہم تے بصیرت اللہ نے تائیں تے محمد کریم کو اکھوایا ہے، خود پیغمبر پہ آتا ہے ہاذی سبیلی ہاذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اللہ بولو او لوگو، اے جڑی دعوت میں تانوں قرآن دی ودا دینا، اے میں اپنی سمجھ دے مطابق نہیں دے رہا، اللہ بصیرت، اے مینوں انداز سمجھاون تے سکھاون والا کون ہے؟ اللہ بصیرت آنا، اللہ بصیرت، قرآن دے لفظ پکا لائے کرو، یہ لفظ پکا کے تے ملہ دے متھے ٹھوکیا کرو، دی مائی مر وی سی جے وقت قرآن دا کوئی جواب چا دے وے۔ اللہ پاک دا پیغمبر آدھا ہے اللہ بصیرت آنا، میں آنا دا مانا میں بھی قرآن علی بصیرت دے مطابق چلنا، ومن اتبعنی، جویں میں قرآن دے خلاف نہیں چل سکدا، مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے میں محمد دا کوئی تابعدار بھی قرآن دے خلاف جا سکدا نہیں ہے۔ اتبعنی، جنہاں نے میری کیا کیتی ہے؟ بولو، اتباع کیتی۔ تے اس وقت محمد کریم دے سامنے متبعین کون ہیں؟ اصحاب محمد رسول اللہ۔ لہذا اللہ دا پیغمبر آدھا ہے آنا ومن اتبعنی، میں بھی تے میرے صحابہ اُن ایمان تے عمل پیدا کریں دن، جویں بصیرت مینوں دیون والا کون ہے؟ اس وجہ تو اللہ فرماتا ہے بما اراک اللہ، میرا پیغمبر تو اے لوگاں دے درمیان فیصلہ اونج کرنا ہے جویں فیصلے کرن دا ڈھنگ تے علم تے بصیرت نوں سکھاون والا کون ہے؟
میرے خیال انجے سمجھ نہیں آتی، میں ایک دو ایتاں نال تانوں سمجھاواں۔ اللہ دے پیغمبر نے ایک موقع تے قرآن مقدس دی آیت پڑھ کے لوگاں نوں مسئلہ سمجھایا۔ اللہ فرماندا ہے او میرا پیغمبر انک لا تسمع الموتى، میرا سونا پیغمبر جڑے مر گئے تو انہاں نوں سنا سکدا؟ ترجمہ ہی ہوئے قرآن دی آیت دا، انکا بے شک تو، اے خطاب بھی میرے محمد نو پیا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا لا تسمع الموتى، میرا پیغمبر جڑے مر ونجن تو انہاں نوں سنا سکدا؟ کیوں؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، اللہ دے محبوب دیاں دو امتیازی صفتاں تے کمال ہیں۔ ایک صفت ہے کہ پیغمبر بشیر ہے، دوئی صفت ہے کہ محمد نذیر ہے۔ یہ پیغمبر دیاں صفتاں ہیں کہ نہیں؟ شاہدن و مبشرن و نذیرن۔ میرے محمد دا ایک کمال ہے کہ منن والیاں نو جنت دی بشارت دیندا ہے، تے قرآن و سنت دے انکار کرنے والیاں نو جہنم دا ڈراوا سنائیندا ہے، دھمکی نہیں۔ وہ سمجھیندے پے ہو؟ متا سمجھو کہ اللہ دا پیغمبر انہاں نو دھمکی دیندا ہے، میری نہ منی ہو تو میں تانوں جہنم تو نہ چھوڑے سا نا۔ محمد دے ڈراون دے اندر بھی شفقت تے رافت موجود ہے۔ محمد بطور دھمکی دے نہیں ڈرائیندا۔ اج میں بازے بچہ کو کریندا کھلوتا ہوئے تو انہوں بندہ پہلے آرام نال سمجھائیندا ہے، تھوڑی جی آواز سختی آرام نال کھلو نہیں تو تھاپ ٹھکسا ہوں، حالانکہ بال نو تھاپ تا کوئی نہیں مریندا، صرف انہوں ٹھوکن والے بیٹھے ہو بچے، صرف ڈراون واسطے ہی آکھیندا ہے نا، میرا پتر آرام نال کھلو نہیں تو میں مرے ساؤں، مگر بال نو مریندا کوئی نہیں۔ وہ جڑا ہے نا میں تینوں مرے سا، اے اس دے الفاظ دے اندر بھی شفقت پدری چھلک رہی ہوندی ہے۔ محمد بھی انہاں نوں بطور دھمکی دے نہیں ڈرائیندا، پھر بھی رحمت نبوت دی رحمت چھلک رہی ہوندی آئی۔ او انج نہ کرو، او اے نہ کرو، میری مخالفت نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو، اللہ تانوں مرے سی ہو، اللہ دا اے بڑا سخت عذاب ہے، او انج اسرے او انج اسرے۔ اللہ دے پیغمبر دے ڈراون وچ بھی رحمت نبوت دا اثر موجود ہے۔ مگر سورت یاسین دی آیت میں پڑھیے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، میرا پیغمبر تو لوگاں نو جڑا ڈرائنا ہے، تیری بشارت تے انذار ڈراونا اے کنہ لوگاں واسطے؟ من کان حیان، جڑے زندہ موجود ہیں۔ تو قرآن کنہ نو سناونا ہے؟ بولو نا یار۔ لِيُنذِرَ مَن کان حیان، جیندیاں دُتے قرآن پڑھیا کر، مویاں تے قرآن پڑھن دی اجازت۔ ہن دسو ایتھے کو فتوے دی ضرورت ہے؟ اٹھاؤ 23 پارہ کڈو سورت یاسین، یہ آیت میں پڑھدا بیٹھا سورت یاسین دی، ادا ترجمہ ویکھو۔ اللہ فرماندا ہے لِيُنذِر، تاکہ تو ڈرائے، من کانا، ان لوگوں کو، حیّن، جو کیا ہیں، بولو اگو وا میتان، کوئی نہیں، صرف تو قرآن کنہ نو سناونا ہے؟ بولو تے جڑے قبراں تے وانج کے پڑھ دین ہیں تے ڈھیر کھاندے ہی ہو چاچا رفیق ہی رہے قبراں تے وانج کے پڑھنا قرآن دی توہین ہے، بے ادبی ہے۔
دوسرا یہ ہے بھی جڑا مر ویندا ہے او تے کلمہ شہادت تے اتنے چارے کل لکھے ہوئے جڑے چادر نے پیندے مویاں تے اللہ دی قسم ہے سری خدا دے قرآن دی بے ادبی ہے. اسے واسطے شریعت نے آکھیا ہے بھئی موئے بندے نو غسل دیونا ضروری ہے. غسل بھاویں وہ نہ کہ نکلے ہی ہوئے تے اتھاں ہی ڈھوے تے ونجے مر پھر بھی انہوں غسل دیونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولو تو صحیح یار. اللہ دے بندے ہوں بھئی یہ تواڈے ساڈے نال ورتیندا نہیں رہندا تے من موکار منہ بنا کے نہ بیٹھے کرو نال نال بولے کرو. جیڑا تساں کو بولیندے ہو نا اے تانوں انج سمجھو تصدیق ہے قرآن دا اللہ ثواب نصیب فرما. موئے دے اتے قرآن دیاں صورتاں لکھیاں ہوئیاں چادراں اتے چڑھاونا اے بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اے اللہ دے قرآن دی بے ادبی ہے. ہاں ان کیتا کرو جیڑا گیا ہے نا مر نماز پڑھی تلاوت قرآن کیتی پھر دعا کیتی اے میرا اللہ میں جڑی تیری عبادت کیتی ہے میں قرآن دی تلاوت کیتی ہے تینوں اگر اے میری عبادت پسند آ گئی ہے تو اس سے ثواب میرے پیو نو بھی نصیب فرما دے. اس سے ثواب اللہ میری ماں نو دے چا میرے پتر نو دے چا میری بیگم نو دے چا. اے جڑا کم شریعت دیے اس پاسے مولوی تانوں سانو ونجڑ اے بس چادر اتے کرا کے تے اونوں انج سمجھو سدھی جنت دی ٹکٹ دتی پیا بھاویں مولوی حرام دا آپ جہنم دے آدھے جوائنٹر آپ بھاویں جہنم وچ گیا کھلوتا ہے. او خدا دا نام منو خدا دے قرآن دی عزت کرو توہین تے بے ادبی اپنے ہتھاں نال نہ کرو. اللہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. حضرت عمر دا جنازہ خود حضرت علی نے پڑھایا. یہ تساں جڑا موضوع چلدا پیا ہوئے نا اس نو تھوڑا جہا غور کیتا کرو. میں اسے واسطے یکم محرم پچھلا جمعہ بندا ہے دی نسبت نال میں چونکہ یکم محرم نو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی تو میں اس نسبت نال تانوں وہ دلائل نال قرآن و سنت دے دلائل نال پڑھ کے سنا دیتا. کیونکہ کچھ میرے عزیز دوست مسلمان جڑے ہوندے ہیں وہ پھر آدھے ہیں جی ویکھو تسا بس ہر جمعے تو وہ قرآن کیتی رکھ دیو سانو سلونا کدی نہیں سنایا. اے سلونا جھوٹ نو آدھے نا قرآن جو سنائی دے قرآن تا نیرا مٹھا جو ہویا تو سلونا مڑ کتھوں لبنا ہے. کچھ گلاں نو سمجھو اگر تانوں میری معروضات سمجھ آ جاویں خدا دی قسم حضرت حسین دی شہادت دا فلسفہ بھی اسے قرآن نے حل فرما دیتا ہے. مگر قرآن نہ لگاؤ جو کوئی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی بنیاد کے بنے ایو رب دا قرآن بنے اپنے نانے محمد دی تعلیم دا اثر نکلے ہے. مگر صرف وہ واہ ویلا مچاونا حال پاونا یہ سوکھا ہوندا ہے مگر اس جیسا عمل کر کے وکھاونا ذرا اوکھا ہوتا ہے. اللہ اللہ. ایو مینوں بڑا عرصہ ہو گیا ہوں ابا جی رحمت اللہ علیہ 2011 فوت ہوئے 2 مئی 2011 نو تو ہوں اگست اینڈ تے ہے 2020 ہے تقریباً 8-9 سال ہوندے پین. میں پیٹ رہا بے داڑھی رکھاؤ جیڑے یہ 8 سال پہلے کلین شیوان ہون بھی انجے آئے بیٹھے. مسئلے کیوں پوچھ دے ہو تسا جدا عمل ہی نہیں. ٹھیک ہے تسا بد عملی رج کے کرو مگر میرے ذمے اے ہے جب تک زندہ ہاں میں رج کے رب دا قرآن ہی تانوں پڑھ کے سنائی دے رہا جاؤں. تہاڈی مرضی عمل کرو یا نہ کرو میں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے تسا اپنا کام کرو. اللہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. محمد کریم سانو قرآن سناویں آیا تا جیندے لوگن سناویں آیا مویاں نو نہیں سناویں آیا.
وہ ایک دعا ایک پادری نکلیا قبر دے اتے ون کے کھلو کے آدھا اٹھ تو فلانا ہے تے میں فلانے نا دا آیا کھلوتا اٹھی تو جڑے کلمہ پڑھ لے مویاں نو قبر چو اٹھا کے تے کلمہ کھلا پڑھائیندا ہے وہ اے کام تا اللہ معجزات عیسیٰ دے اندر بھی نہیں رکھیا جڑا پیچھے دا پلیت اے کام کھلا دنیا تے کریندا ہے کوئی نہیں یاد آندا پیا نجس الپادری طاہر القادری نہیں آکھنا چاہیے نجس الپادری ہے سدھی محمد دی توہین کھلا کریندا ہے مگر لوگ کرامات اولیاء سمجھ کے تے واچھا کننا نال لائی بیٹھے ہوندے جیڑا کم میرا سونا محمد نہیں کر سکیا او کم اے نجس الپادری کھلا کریندا ہے اے معجزہ اللہ محمد سونے نو نہیں دے سکدا اللہ دا پاک پیغمبر جو ماں نو ملن واسطے سکدا ٹر گیا ہے اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے لازے واسطے ماں نو قبر چ اٹھا کے تے محمد دے ہاں نال کیوں نہیں چلوایا سونا محمد ایک دن اپنی موئی ماں دی قبر تے ون کے اللہ 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 دے رسول رو کے آدا ہے میں دو دعائیں خدا کو منگیاں دوئی دا ذکر پیغمبر نے کیتا نہیں دسیا نہیں فرمایا دو دعائیں میں خدا دے اگوں کیتیاں ایک اللہ رد کر دیتی ہے ایک اللہ میری قبول چا فرمائی ہے جیڑی قبول فرمائی ہے میں روندا رہا بڑے عرصے تک اللہ مینوں اپنی ماں دی قبر تے حاضری دا موقع تے نصیب فرماوے آجا اللہ پاک نے مینوں اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے تو اپنی ماں دی قبر تے چلا جا جیڑا خدا محمد کریم نو او دی ماں دی قبر تے ونجن دی اجازت دیندا ہے او خدا قبر کیوں زندہ کھڑا کر کے محمد دے ہاں نال نہیں لوا سکدا اے الو دا پٹھا مردیاں نو قبر چو کھڑا کر کے پہ آدھا ہے جو اٹھی کلمہ پاڑ جو طاہر القادری آیا کھلا اے نبی دی توہین ہے کہ نہیں ہے وہ قرآن پاک جیندیاں واسطے آیا ہے مویاں واسطے بولو موڑے کل خانیاں پڑھائی سو اے ہونی تے ڈلیے ہی ہوئی جتھے کھامر دا مسئلہ آوے اتھائی تو جی ٹھوس ہو وئی دی حق کرما لے ہو کل خانی نہ ہی ہو بابا تو تھوڑا جیا بریک تے پیر رکھ اللہ اللہ کئی تے میرے مواحد اتنے جذباتی ہوئے بیٹھے ہوندے جو دل میرا کریندا میں تلے لے ونجا انہاں نوں تے بہا چھوڑا میں اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیغمبر جو بھی اپنے وجود چو حرکت ظاہر کردہ ہے یا ستیاں پیاں پاسا پرتیندہ ہے محمد دی ہر ادا نو اس امت واسطے اللہ نے رحمت دا خزانہ بڑھا چھوڑے ہے اے خدا دی قسم ملونٹیاں کو پوچھو کہ محمد کریم نے تھوک کی دائیں سٹی ہوئے تے اللہ محمد دی تھوک نو زمین تے ڈھان دیتا ہوئے کسے مولوی کو پوچھو 23 سالہ نبوی زندگی دا عرصہ محمد سونے دے لعاب دہن نو بھی اللہ زمین تے ڈھان نہیں دیتا جس پیغمبر دے لعاب دی بھی اللہ انج دی حفاظت کریندا ہے تے تو اس پیغمبر دا نام دا کلمہ پڑھ کے تے پیغمبر دی شریعت دیاں لیرا لیرا کھلا کریندا ہوئے تینوں اس وقت شرم نہیں محسوس ہوندا ٹکر تا اللہ گلی دے کتے نو کھوائندا پیا ہے تو تے میں تا اشرف المخلوقات ہے کدی غور کیتا ہی ساری مخلوقات کتا ہے سور ہے شیر ہے چیتا ہے مجھ ہے گائیں ککڑے ککوڑے کچھ بھی ہے سارے انج منہ سٹی پے ہوندے کھرلی اچ منہ سٹی پے ہوندے تلے منہ ڈھا کے کھاندے پے مگر انسان نو اللہ نے تلے منہ ڈھا کے کھاون دی اجازت نہیں فرمائی کیا کیتا ہے اللہ دو ہاتھ دیتے کیوں دیتے اللہ فرماندا ہے دنیا دی ہر شے اٹھی کے تیرے منہ ول ونجے تیرا منہ کہیں والے پاسے نہ جھکے ہر میری نعمت چوی کے تیرے والے پاسے آوے تے تو جدوں بھی آویں تے صرف میرے والے پاسے آیا کر
ہر شے چوی کے تیرے منہ دے ونجے مگر تو متھا جدن بھی جھکاویں تے کہیں دے اگے جھکاویں ایک اللہ دے اگے مگر تو کل خانیاں تے یارویاں تے تیجیاں تے ساتیاں تے ختماں دے وچ زندگی نو برباد کر دیتا ہے اج تک تینو اتنا ہی نہیں پتہ لگا کہ محمد الرسول اللہ دا مقام کیا ہے، محمد دی شان کیا ہے، محمد دی عزت تے رفت کیا ہے. بس صرف محمد دا نام آیا تے نال ایک پتر سامنے کھلوتا ہوئے تے پیو پیادا ہوئے میرا پتر تے بندہ ادو بھاج کے تے اس پیو دے منہ چ انگل تون چھوڑے اے ویکھ کے پتر برداشت کرے سی پولے نو ہاتھ مرے سی کہ نہ مرے سی او مرے سی یار حلالی اولاد تا پیو دی انج بے ادبی ہون نہیں دیندی مگر انج حرام دے ہوندے ڈھیر ہے نا دن میں ٹھیک ہے پیو نال ہی ہوندا پیا ہے نا ساڈے نال تا نہیں ہوندا پیا مگر اس وقت بھی پولے نو ہاتھ مارنا ہے تے سونے محمد الرسول اللہ دا نام لیا جائے تو اس وقت اے نے دعا کریندا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور محمد تے رحمتہ دیا بارشا وسا اللہ اور سٹ درود و سلام محمد تے تو انگوٹھے منہ تنی پیو تے بندے نو پولے نو ہاتھ مارنا چاہیے. خیر بارت انک لا تسمع الموتى یہ آیت بڑی آئی نا اللہ فرماندا میرا سونا پیغمبر تو مردیاں نو سنا سکدا کوئی نہیں ہے کیوں نہیں سنا سکدا کیونکہ انہاں دے اندر سنن دی طاقت موجود کوئی نہیں ہے. وَتَقُوا اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے لا تسمع الصم الدعاء میرا پیغمبر جیویں تو مویاں نو نے سنا سکدا انجے ڈوریاں نو بھی سنا سکدا. بولو نا یار ادو بیٹھا ایک کھبے پاسے مولوی نا مولوی دا مانا ہور ہوندا نے تے مولوی دا مانا بارہ مولوی دا مانا میں تانوں دسنا کوئی نہیں. مولوی جڑا کھبے پاسے بیٹھا ہے او آدا جناب ایک تا اے ہے کہ آتاں بتاں واسطے آئیں اللہ دا قرآن کے آدھا ہے اللہ فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس اے قرآن لوگاں انساناں واسطے ہدایت دا خزانہ بن کے آیا ہے بینات من الہدی والفرقان راہ ہدایت نو کھول کھول کے سناون والا اپنے تے بیگانیاں نو سچ تے جھوٹ نو حق تے باطل نو کفر تے اسلام نو نکھیڑن والا خزانہ آیا تو قرآن آیا. ادو مولوی بیٹھا ہو سکیا جناب لا تسمع الموتى اللہ دا تو سنا نہیں سکدا معلوم ہوندا مردے تاں سڑ دے مگر محمد سنا سکدا. ویکھیا تعویل نہ جے سکھڑی ہونے تے اتنی شیطان نو نہیں آندی جتنا مولوی نو آندی ہے. کئی نو آندی ہیں مول ہاں مولوی تعویل نہیں کریندا تعویل کون کریندا مول اے آدن سن دیتا ہے مگر اتا اللہ محمد نو پہ فرمائندہ کہ تو سنا سکدا نہیں ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو جدہ اے فرمایا اسے وجہ تو اللہ نے اگو بصیرت دا اعلان فرمایا لا تسمع الصم الدعاء میرا پیغمبر جویں تم مویا نو نے سنا سکدا انجے جڑے بہرے تے ڈورے ہوندن تو انہاں نو ہی سنا سکدا. ہوں اتنے بندہ کیا کہ ڈورے سن دے تا ہن مگر محمد تو انہوں نے سنا اور جی میں مولوی آکھیا مردے سن دے تا ہن مگر پیغمبر تو سنا
اتھے بھی تا کہ ڈورے سڑ دین مگر محمد سنا نہیں سکتا. مگر اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے؟ ما یستوی الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ما یستوی الاعمى ما یستوی الاعمى والبصیر. میرا پیغمبر اندھا تے سجاکھا برابر نہیں، میرا پیغمبر دھوپ تے سایہ برابر نہیں ہے، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں ہے. اوے اپنے ایمان نال دسو دھوپ تے چھاں برابر ہے کہ نہیں؟ جیڑے سمجھدار ہو میرے نال بولو. پتہ نہیں اگلے جمعے وال ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے. اللہ دا واسطہ انہیں غیرت ایمان نال میرے نال بولو. اللہ پہ فرماتا ہے ما یستوی الاعمی والبصیر. انت سجاکھا برابر، انت سجاکھا برابر، ولا الظلمات ولا النور. اندھیرا تے روشنی برابر. بولو ولا الظل ولا الحرور. چھاں تے دھوپ برابر نہیں ہے. جدہ مسئلے جٹا کے کر کے اگو اللہ فرماتا ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. او مینوں اللہ دی قسم نے جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں، جویں اننا تے سجاکھا برابر نہیں، جویں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، انجے مویا تے جیندا بھی برابر. انجے جیندا تے مویا بھی برابر نہیں ہے. میں رب دا قانون ہے اموات غیر احیاء. مردے جڑے ہوندے نو دن قیامت تک زندہ ہو سکدے نہیں ہیں. مردے مردے ہوندے تے جیندے سندے ہوندے. مردے مردے ہوندے تے جیندے سندے ہوندے. آکھنا تے انج چاہیے کہ مردے مردے ہوندے جیندے سندے ہوندے. مگر ایک ہے جیندے مردے ہوندے تے مردے سندے ہوندے. پٹھا کم کریندا ہے الو دا پٹھا. اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اللہ دا قرآن فرماندا ہے جن اتے موت آ جاوے بھاویں نبی تے موت آ جاوے ولی تے آ جاوے عربی تے آوے تے بھاویں عجمی تے آوے مولوی تے آوے تے بھاویں مقتدی تے آوے اپنے تے آوے تے بھاویں بیگانے تے آوے پیر تے آوے یا امیر تے آوے مرید تے آوے یا بیگانے تے آوے. اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا ہے لا یستجیب لہ الى یوم القیامہ. مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے اللہ دا عدل فیصلہ ہے مویا قیامت توڑی کدی سن سکدا کوئی نہیں ہے.
اللہ قرآن نے اس وجہ تو فرمایا بما اراک اللہ، اون قرآن پڑھ کے سنا جی میں تینوں سمجھایا کہے اللہ نے سمجھایا۔ تو بتھیاں روایتاں چاہی ودا ہوئے جنہاں دے نہ کوئی ماں دا پتہ ہوئے نہ پیو دا پتہ ہوئے، من تھلا علیہ اندہ کبھی تیرے تھلے دی ایسی تیسی کی دی۔ سونا محمد الرسول اللہ اے او پیغمبر ہے اجا بولن دیاں تیاریاں ودا کرے اندہ ہوندہ ہے۔ اللہ عرش برین تو قرآن نازل کر کے محمد دی صداقت دیاں قسمہ جا چھوڑے دا ہے۔ اجا محمد کریم بولیا نہیں، اللہ پہلے آدھا قیل ہی یا رب، او لوگو مینوں محمد دے انہا ہوٹھاں ہلائیاں دی قسم ہی لے۔ کیا مطلب کہ انہا ہوٹھاں جو کدی بھول کے بھی جھوٹ نکل سکدا۔ قرآن آکھے مویا قیامت تو نہیں آ سکدا، تے تو آکھے جو نہیں نانی پھتر جمعرات علی راتی نوائی ویندے نے، پھر لاکھ اللہ نہ تھی۔ یہ پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے اسلام منے ہے یا پیغمبر نال مذاق کی تئی؟ ناراض تنے ہوندے پہ او خدا دی ذات دا واسطہ ہی نے تو آنو تو چلو 4 قدم توڑا پیو نانا دادا ماما اما قبرستان دفن ہوئی پئی ہے، میرا پیو تا آئے پہ ہے، میرا باپ تا اتھاں ہی پہ ہے۔ خدا دی قسم ہے اگر اے سندا تے ویدھا تے کھاندا تے پیندا ہوندا تا مینوں اج اس ممبر تے کسے بان کوئی نہیں دے۔ سونا محمد الرسول اللہ تاہی سونے محمد کریم نے فرمایا اور جس کسے عزیز تے قریبی رشتہ دار دی موت والا صدمہ توانو نہ پہ بھولدا ہوئے تا میں محمد دی موت نو یاد کر لیا کرو۔ میں محمد دی موت والا صدمہ کو تھوڑا جیا نہیں۔ سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اونج قرآن سمجھایا ہے، اونج بیان کر کے سنایا ہے جی میں محمد نو کہیں سمجھایا ہے، اللہ نے سمجھایا۔ تو معلوم ہوتا ہے محمد دے ایک ایک وجود دے رونگٹے دوتے پہرے دار کون ہے؟ محمد دی سمجھتے پہرے دار بھی اللہ ہے، محمد دی تعلیم دی پہرے دار بھی اللہ ہے، محمد دے جسم دا بھی پہرے دار اللہ ہے، پیغمبر دی ہر ادا دا پہرے دار ایک اللہ ہے۔ تو محمد کریم نو اللہ نے تاں قرآن پاک دے زیور نال سجایا ہے کیونکہ اللہ نو یقین آئی کہ دنیا پھر سکتی ہے، میرا محمد میرے زیور قرآن نالو پھر سکدا بالکل نہیں۔ قرآن نال محبت رکھسو، انہوں پڑھیا کرو۔ میاں جے تیری زندگی گزر گئی ہے تو نہیں کسے کو پڑھ سکیا تو اردو دے لفظ جاننا ہے، ترجمے والے قرآن لکھے ہوئے مل وئی دن، قرآن پاک دا تلو لکھے ہوئے ترجمہ پڑھ چھوڑیا کر، دل دے اندر شوق پیدا کرے سے۔ تاں اللہ دے رسول نے فرمایا کلیم اللہ ہے، ایک قرآن دا قاری ہے، عالم ہے، ایک قرآن بیٹھا پڑھدا ہے، اینو دن قیامت دے اللہ ایک درجے دا ثواب دے سی جو قرآن اس نے پڑھ پڑھ کے سنایا ہے، صحیح کر کے پڑھیا ہے، سونے کر کے سنایا ہے، مینو ایک درجے دا ہے۔ ادو آ گیا چاچا اسماعیل، اے آیا ہے، اس نے آ کے قرآن نو کھولیا ہے، کوشش کریندا ہے، محنت کریندا ہے، لگن کریندا ہے، میں قرآن نو پڑھاں سکھاں سمجھاں، میں اس قرآن پاک نو الفاظ نال زبان تے ادا کراں، مگر اے پڑھ نہیں پہ سکدا، کوشش جاری کیتی پیا۔ اللہ دا رسول فرماندا ہے دن قیامت دے عالم نو ایک درجہ مل سی، اسماعیل نو 2 درجہ اللہ نصیب فرما چھڑے سی۔ کیوں؟ ایک انو شوق آئی، دعا اس دوتے مشقت آئی ہے، کوشش جاری رکھی، اس ہمت نے سہاری۔ اللہ فرماندا ہے قرآن نال محبت پیدا کر کے تے پڑھنا، اللہ اس نو 2 درجے نصیب فرما چھڑے۔ پڑھسو قرآن پاک ہے، صرف 4 کول نہیں پکاونے، بچلو ہور تکیدہ کو نہیں کھر لیندا، او سرکاری سڈے یار چھٹا ودرا سا لوگاں دے کول خانیہ پڑھائی رکھ سکتا۔ ایک مولوی ہائی، او ہائی پڑھیا لکھیا سمجھدار آئی، او مرن لگا تو پوترو دا ایک آئی وڈا نالائق جیا سریاں دا، اس آکھیا بھئی یہ سارا خرچہ خرچہ بھی ہویا پیا، بڑا مرکز بنیا پیا تے میں مردہ پیا تے میرا پوترے نکھٹو جیا، یہ تو کوئی اور سنبھال ویسے کھٹی کوئی اور کھا ویسی،
بڑا پریشان. اس آخیا بھائی سارے کمرے چ نکل ونجو، میرے چھوہر نو بلاؤ، میں انہوں آخری وصیت کرنی ہے. جس ٹائم وصیت دا ٹائم آیا، پتر نو آخیا اس میرا پتر گل ہے بھائی تو میرا نکلیا تو نہیں تو جی نکلیا ہوں انج ہے بھائی میں ویندا پیا تو تینوں میں ایک خیر خائی کر کے تینوں میں وصیت کرے نا، کیونکہ لوگاں میری نسبت دی وجہ تو تیری بھی بڑی عزت کرنی ہے. بھی فلانے شاہ صاحب ہو رہا تھا، فلانے پیر ہو رہا تھا پتر ہویا. سانو پتہ ہے، سانو ہی لوگ بھی علامہ احمد سعید دے پتر ہوئے، بھاویں ایسا حرام ہی کھوا ہے نا، نسبت پوچھو تو پیچھو لگا کھلا ہے نا علامہ صاحب والا، بھاویں کم ایک ہی مسلمان نالا نہ ہوئے. اس آخیا گل ہے بھی لوگاں تیرے تے کرنا بڑا اعتبار، بڑی عزت کرنی ہے. لوگاں تیرے کو مسائل بھی پوچھنے ہوندے، کوئی تیرے کو آکسی جی نماز دے اندر بندہ اے بول بوے تو کے کرے تے فلاں ہو جائے، حلال حرام دے فتوے شتوے لوگاں تیرے کو لونے نے. تینوں میں ایک گور سمجھائندہ پیا، اے مرد دم تک بھولنے نہیں. ویکھے نے پرانا پاپی آئی نا، گور سمجھائندہ پیا اولاد پیا دا گل ہے. کوئی تیرے کو مسئلہ آ کے پوچھے نا، مثلا کوئی آن کے آدھا ہے جیڑا 3 طلاقاں بیوی نو دیوے چاہ او دی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہون تو اینی کھٹو تو الف نو کلی نہیں جاڑدا، تو کیا کرے سے؟ میرا پتر گر اے ہے جیڑا ہی کوئی مسئلہ تیرے کو پوچھے نا تو آکھے بعض کے نزدیک ہو گئی ہے، بعض کے نزدیک حرام دے آئی تھائیں عوام وچ بعض اڑائی رکھے، بعض کے نزدیک ہو گئی ہے، بعض کے نزدیک بس ہی تھائیں بعض چی رکھے. تیرا مسلح پکا ہے یا تینوں اتھو کوئی ہلا سکدا. ہوں ایو جی گور کوئی جاہل پیو بھی پوتر نہ سکھائی سی جڑا مول بھی سکھا گیا ہی رہے. بھائیو باز بوز نو چھوڑو، ہکو اللہ خزانہ بھیجے قرآن پاک، باقی ہر شے قرآن دے تلے. سب تو اتے ہے تو کیڑی کتاب ہے؟ بولو.